अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJTV। पाकिस्तान से शहरियों को उठाना मामूल की बात बन गई है और बड़ी तादाद में शहरियों को उठाया जाता है और फिर जब कई माह कई हफ्ते कुछ केसेस में तो कई साल बाद जब उन्हें छोड़ा जाता है तो एक खामोशी होती है। और जबरी गुमशुदगी के हवाले से जो अदालती कमीशन आज से तकरीबन 10 साल पहले बनाया गया था, उस कमीशन के अंदर भी बेतहाशा फहरिस्तें बनती हैं, बयान रिकॉर्ड होते हैं, फैमिलीज़ आती हैं। मगर बदकिस्मती से उस कमीशन का सरबराह भी एक ऐसा शख्स है कि जिसका माजी और जिसका हाल जो है वो किसी तौर भी तनाज़ात से पाक नहीं है। जी हाँ, वो है सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस जावेद इकबाल, जो इस वक्त नैब के भी चेयरमैन हैं और मुल्क में एहतसाब कर रहे हैं ज़्यादातर सियासतदानों का। मगर ये जो वाक़या आज हम जो बयान करने जा रहे हैं, ये इसका ताल्लुक़ है पाकिस्तान के मुआशरे की आँख और कान से, जी हाँ, सहाफ़ियों से। और हमारे सहाफ़ियों को जिस तरीके से कई बार उठाया गया और कुछ केसेस में तो आज तक उनका पता नहीं चला। और जैसे मुदस्सर नारू का एक केस है और ऐसे इससे पहले भी वाक़यात हुए मेरे समेत, जब उठाया गया और फिर कुछ केसेस में जब छोड़ दिया गया, तो अभी तक समझ ये नहीं आ रही कि हमारे इदारे क्यों खामोश तमाशाई बने हुए हैं। एक तरफ एयर कंडीशन ठंडे कमरों में बैठ के बड़ी बड़ी अदालतें और बड़े बड़े जजेस साहिबान सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े बयानात देते हैं, बड़के मारते हैं अगर ये कहें तो मुनासिब होगा। मगर दूसरी तरफ जब शहरी आज़ादियों की बात होती है, लोग लापता होते हैं और लापता होते जा रहे हैं, तो हमारे यही अदारे और यही मुनसिफ जो हैं बिल्कुल ऐसे आँख बंद कर लेते हैं जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। कबूतर की मानद कहें या शुतुरमुर्ग की मानद रेत में सर दे लेते हैं और समझते हैं कि ख़तरा टल गया। मगर अपनी साख को बनाने के लिए फिर कभी वो गंदे नालों की सफाई में जुट जाते हैं, सियासतदानों पे तनकीद के तीर चलाते हैं और क्या कुछ नहीं करते अखबार में ये तासुर देने के लिए मीडिया में कि अदालतें बड़ा काम कर रही हैं। अदालतें अगर कुछ कर रही हैं तो बज़ाहिर गंदे नाले ही साफ़ कर रही हैं, मगर शायद इंसाफ का गुजर नाला साफ़ करने का किसी के पास वक्त नहीं है। आज जो कहानी आपके पास हम लेकर आए हैं वो भी एक कहानी है एक सीनियर सहाफ़ी की। वो मेरी अपनी कहानी नहीं है, मेरे जैसी कहानी ज़रूर है मगर मेरी अपनी नहीं है। और ये कहानी है कराची की। कराची जो पाकिस्तान का जिसको कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटल है, जो कि पूरी दुनिया में जाना जाता है और माना जाता है। और पाकिस्तान बनने के बाद पहला दारुल खिलाफा हमारा कराची ही था। और फिर जब हम सरमायाकारी की बात करते हैं, पूरी दुनिया से सरमायाकारों को हमारे वज़ीर आज़म दावत देते नहीं थकते, तो फिर कराची में ही दिन दहाड़े जिस तरह लोगों को उठाया जाता है। और ख़ासकर अब जिस सहाफ़ी की हम बात कर रहे हैं वो 30 साल से ज़ायद अरसे से सहाफ़त से मुंसलिक रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वारिस रज़ा की, जिनको पिछले ही दिनों सुबह 2:30 से 3 बजे के दरमियान सुबह सवेरे उनके घर से उनके फैमिली मेम्बर्स के सामने से गिरफ़्तार करके आलमोस्ट उठा के ले जाया गया। और ये नहीं बताया गया कि उनको कहाँ ले जाया जा रहा है, उनके जुर्म क्या है, उनके ख़िलाफ़ चार्ज क्या है, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है या किस लिए ले जाया जा रहा है। कहा गया बस हम थोड़ी सी बात करने लेके जा रहे हैं और फिर हम कुछ देर बाद छोड़ देंगे। और फिर अचानक गायब हो गए। और यूँ शहरियों को उठा के ले जाना और बग़ैर किसी इल्ज़ाम के, चार्ज के, और वो भी कोई पुलिस नहीं है, कोई नैब नहीं है, कोई FIA नहीं है, वो एक अस्करी इदारे के तरबियत याफ्ता, जी हाँ, एक अस्करी इदारे फ़ौज का एक हिस्सा है पाकिस्तान रेंजर्स, जिनका काम कराची की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना था। मगर ये कैसी सिक्योरिटी यकीनी बनाई गई कि पूरी दुनिया में, जो कि कराची को पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल समझा जाता है, वहाँ पर ये तासुर मिलता है कि यहाँ पे कोई भी सिक्योर नहीं है। वारिस रज़ा 30 साल से ज़ायद सहाफ़त से मुंसलिक रहे हैं, आज वो हमारे मेहमान हैं। वारिस रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। मगर मैं मुख्तसरन इससे पहले कि आपसे मैं पूछूं कि आपने कहाँ कहाँ सहाफ़त की, कितने अरसे से की, मैं ख़ुद ही आपका तारफ़ करा देता हूँ और फिर हम असल मुद्दा पे आएंगे कि आखिर हुआ क्या, कौन लोग थे, आपसे क्या पूछ रहे थे, क्यों नाराज़ थे, क्यों छोड़ दिया गया, और आखिर ये लोग चाहते क्या हैं, और हमारी कौम से, हमारे मुल्क से क्या चाहते हैं, और क्या ये कानून से नाबल्द हैं। तो इसी वाले से बहुत से सवालात हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे। मगर मुख्तसरन नाज़रीन के इंटरेस्ट के लिए, वारिस रज़ा साहब ने 1981 में सहाफ़त का आगाज़ किया हुर्रियत अखबार से,
डेस्क पे इन्होंने ज्वाइन किया सब एडिटर। रोज़नामा अमन में रहे, फिर उसके बाद रोज़नामा जंग में रहे, रोज़नामा अमरोज़ में रहे, रोज़नामा अंजाम में रहे, सिंधी अखबार मारूफ सिंधी अखबार अवामी आवाज़ में भी रहे। तकरीबन 6-7 साल उन्होंने काम किया। कम्युनिस्ट पार्टी का एक रसाला था रोशन ख्याल कराची, एक प्रोग्रेसिव न्यूज़पेपर था जिसमें जियो टेलीविज़न के सीनियर डायरेक्टर न्यूज़ और बल्कि प्रेसिडेंट अज़हर अब्बास भी थे और ज़ायदा हिना सीनियर जर्नलिस्ट सहाफ़ी, उनके हमरा इन्होंने काम किया। तकरीबन 6 साल तक ये फोर्टनाइटली रोशन ख्याल निकालते थे। और उसके बाद फिर 2005 में वारिस रज़ा ने आज टीवी को ज्वाइन किया और फिर तकरीबन 8-9 माह बाद रोशन टीवी को उन्होंने ज्वाइन किया बतौर डायरेक्टर न्यूज़ और फिर एडिटर अवामी आवाज़। एक बार फिर अवामी आवाज़ को उन्होंने ज्वाइन किया और 2-3 साल बाद अवामी आवाज़ में काम करने के बाद उन्होंने आखिरकार ARY टेलीविज़न चैनल को ज्वाइन किया और ARY में कुछ कम वक्त नहीं गुजारा, तकरीबन 10 साल उन्होंने ARY की टेलीविज़न की में खिदमत अंजाम दी। और फिर जब छोड़ा 2020 में तो इस वक्त वो एक्सप्रेस न्यूज़ से मुंसलिक हैं और कॉलम लिखते हैं और शायद यही कॉलम नवीसी थी जो शायद किसी को पसंद नहीं आई। जो मैंने आखिरी कॉलम वारिस रज़ा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जो मैंने आखिरी कॉलम आपका पढ़ा था वो शायद आपने किसी हाइब्रिड जमहूरियत या हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से लिखा था, किसी को पसंद नहीं आया था, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आप अगर बता दें शुरू में ये वाक़या क्या हुआ, शुरू से लेके आखिर तक आप क्या कर रहे थे, घर में कौन कौन था और अचानक ये लोग जब आए तो क्या हुआ? ये 3 दिन कबल की बात है कि रात के 2 से ढाई बजे मेरे साथ इस वक्त जो है वो वैसे मेरी 6 बेटियां हैं लेकिन 3 बेटियां इस वक्त मेरे साथ हैं और 3 में से बाकी 3 जो है ना वो उनमें से 2 एक अमेरिका में है, एक जर्मनी में है और एक मेरी बेटी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जॉब करती हैं, वो भी सहाफ़त से वाबस्ता हैं। उनका नाम लैला रज़ा है जो कि ग़ालिबन आपसे भी उनका इंटरेक्शन रहा है। तो वारिस साहब, पहले तो मैं आपकी 6 बेटियों को सल्यूट करना चाहता हूँ कि जिस जुर्रत और बहादुरी से उन्होंने ये वक्त गुजारा है और जिस जुर्रत और बहादुरी का उन्होंने मुजाहरा किया और जो आवाज़ उठाई, और ये सिर्फ अपने वालिद के लिए नहीं बल्कि हक और सच की खातर वो यकीनी तौर पे आवाज़ उठा रही थी। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बेटियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया वो इस मुआशरे के लिए भी किया। जी वारिस साहब। और मुझे बहुत सुकून हुआ, तमानियत हुई, आपकी मोहब्बत थी कि आपने उनको बेटियों की तरह ट्रीट किया और उनको रेस्पॉन्स दिया। मैं तमाम साफ़ी बिरादरी का, तमाम सीनियर्स दोस्तों का आप समेत उनका इंतहाई मशकूर हूँ। सहाफ़ती तंजीमों ने, PFUJ ने, KUJ ने अपना भरपूर किरदार अदा किया और उसमें आप बराबर के शरीक कार रहे। मुझे लैला मुसलसल आपके मुतालिक बताती रही। मैं आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब मैं आता हूँ उस बात पर कि 3 रोज़ कबल ऐसा हुआ कि मैं अपनी तीनों बेटियों के साथ, ज़ाहिर है कि इस घर में मैं रहता हूँ और मैं मेरी वाइफ भी हैं, तो मैं 2-2:30 बजे जब सो रहा था तो एकदम अचानक जो है धड़ धड़ की आवाज़ आई, तो मैं एकदम उठा और उठ के जब मैंने देखा तो मेरी दीवार पर जो है ना चंद रेंजर्स के एहलकार चढ़ हुए थे। दीवार के ऊपर आपके घर की चादर और चार दीवारी को फलांग रहे थे? जी 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 जी, बिल्कुल यही बात थी। तो वो और ये रेंजर्स के लोग थे? जी जी, वो मेरी दीवार को जैसे ही फलांग रहे थे और एक टांग जैसी उन्होंने मेरी दीवार के इस तरफ रखी तो मैंने उनको देख लिया और मैंने देखते कहा कि आप रुकें यहाँ, मैं अब खुद आता हूँ। और इस तरीके से मैंने दरवाज़ा खोला। इसलिए उसकी वजह ये थी कि वो जब फलांग कर आते हैं तो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हैं। तो मैंने उस अमल से बचने के लिए उनको वहीं रोका और मैं बाहर निकल गया। तो उस पर जो है ना उन्होंने कहा आपका नाम? मैंने कहा वारिस रज़ा। कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए। तो मैंने कहा कि खैरियत? कह रहे जी आपको हम थोड़ी देर के बाद छोड़ देंगे। छोड़ देंगे? ये बाहर खड़े होकर बात हो रही है, घर की दीवार गेट से बाहर? जी जी, गेट से बाहर बात हो रही है।
تو اس پر میں نے کہا کہ اچھا ٹھہریے میں ذرا. اس کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی کوئی تھا جو سب کچھ دیکھ رہا تھا یا آپ کے ساتھ تھا؟ نہیں، اس وقت میری بیٹیاں سو رہی تھیں. اس وقت میری بیٹیاں سو رہی اور تو آپ میں اکیلے اکیلے ہی تھے؟ تھا. جی، میں نے ان سے کہا کہ آپ 1 منٹ ٹھہریے، میں ابھی کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں. اور میں اپنی تینوں بیٹیوں کو جگانے گیا، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری تینوں بیٹیاں کو آگاہ کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ تاکہ یہ جو ہے نا میری بڑی بیٹی کو جو کہ لیلا رضا ہے اس کو یہ آگاہ کریں اور لیلا رضا تمام کمانڈ جو ہے وہ سنبھال لے. تو میں نے ان تینوں بیٹیوں کو جیسے اٹھایا تو وہ ایک دم اندر آ گیا. میں نے کہا آپ اندر کیوں آئے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. میں نے کہا میں آپ کو جب کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا. نہیں تو وہ گھر کے اندر آ گئے، وہ گھر کے اندر آ گئے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، وہ میرے گھر کے اندر داخل ہو گیا. تو میں نے اس کو الرٹ کاٹ دی. میں نے کہا آپ آگے نہ بڑھیے. تو اس نے کہا اچھا نہیں ہم آگے نہیں بڑھ رہے. میں نے کہا جب میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں تو آپ میرے گھر میں داخل نہ ہوں. تو بہرحال وہ میرے ڈرائنگ روم تک محدود رہا، ڈرائنگ روم کے دروازے تک. میں نے اسی اسنا اپنی تینوں ڈرائنگ روم کے اندر آ گئے؟ جی، ڈرائنگ روم کے اندر آیا نہیں، ڈرائنگ روم کے دروازے تک وہ رکا رہا جب میں نے اس کو الرٹ کاٹ دیا. تو اسی اسنا میں میں نے تینوں بیٹیوں کو جگایا اور میں نے کہا کہ بیٹا یہ رینجرز والے آئے اور میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں، یہ مجھ سے کچھ پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں. تو میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میری تینوں بیٹیاں جو ہے نا، جو کہ میں نے تربیت دی ہے اور آپ تمام دوستوں کی مہربانی ہے کہ آپ ان کی تربیت کو سیلیوٹ پیش کر رہے ہیں، کہ تاکہ وہ میری بڑی بیٹی جو کہ لیلا رضا ہے اور اس کو انفارم کر سکیں. تو انہوں نے کہا پاپا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاپا کو 10 منٹ کے بعد چھوڑ دیں گے. تو یہ ایپیسوڈ کے بعد انہوں نے میرے یعنی چہرے پر پٹی باندھ دی. اور آپ کی بیٹیوں کے سامنے ہی پٹی باندھی یا گاڑی میں لے جا کے؟ تھوڑا سا دور لے جا کر انہوں نے پٹی باندھی مجھے. اچھا، بیٹیاں آپ کے دیکھ رہی تھی یا نہیں؟ آپ پیچھے آئی، آپ کے ساتھ آئی؟ نہیں، میری یہ بیٹی جو کہ آپ کے ساتھ ابھی بات کر رہی تھی سکینہ رضا، اس نے ضرور آواز دے کر کہا کہ آپ میرے پاپا کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاپا کو چھوڑ دیں گے. تو اس نے کہا کہ آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو وہ اتنی دیر میں وہ گاڑی انہوں نے اسٹارٹ کر لی تھی. اچھا، آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کا جرم کیا ہے، آپ کو گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے، آپ کو کس الزام آپ کے اوپر کیا ہے؟ پھر آپ کے گھر کے اندر داخل کے وارنٹ کوئی نہیں تھے، گھر کی تلاشی کے کوئی وارنٹ نہیں دکھائے، کچھ بھی نہیں بتایا انہوں نے؟ نہ مجھے وارنٹ دکھائے، نہ مجھے کوئی وجہ بتائی، نہ مجھے یہ بتایا کہ آپ کو ہم کہاں لے جا رہے ہیں. یہ تینوں چیزیں مجھ سے انہوں نے ڈسکس نہیں کی. جبکہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس وارنٹ، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی یعنی تہمکانہ لہجے میں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، چھوڑ دیں وارنٹ کو. جی، آپ کو وہ لے گئے، پھر کیا ہوا؟ جی، گاڑی میں مجھے بٹھا دیا. آنکھوں پہ پٹی باندھی اور کیا کہا؟ جی، میرے آنکھوں پر پٹی باندھی اور میرے ارد گرد جو ہے نا تقریباً اس وقت 6 جو ہے نا رینجرز کے اہلکار جو ہے نا وہ تعینات تھے، یعنی ارد گرد میرے پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ ارد گرد میرے تھے. اور اس کے بعد جو ہے نا تقریباً مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آدھے گھنٹے تک مجھے جو ہے نا روڈوں پر گھمایا گیا. اور روڈوں پر گھمانے کے بعد وہ پٹی میرے ماتھے پر بندھی ہوئی تھی اور مجھے ایک ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں پر کہا کہ آپ یہاں پر ٹھہرے رہیں اور اتارا گیا سہارا دے کر انہوں نے مجھے اتارا. اس کے بعد کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. میں بیٹھ گیا. انہوں نے کہا دیوار کے ساتھ آپ ہاتھ لگا لیں. یعنی بالکل ایسا گوانتانامو بے کی طرح میرے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا تھا کہ میں نے دیوار پر ہاتھ لگا دیے. انہوں نے کہا آپ اٹھیں گے نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد میرے اوپر کپڑا ڈالا گیا. یعنی پٹی تو میرے پاس بندھی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد میرے اوپر کپڑا ڈالا گیا اور کپڑا ڈال کے جو ہے نا مجھے ایسا ایک گھر میں ایسا مجھے محسوس ہوا کہ ایک گھر میں مجھے لے جایا گیا. اچھا، یہ کپڑا ڈالا مطلب کہ آپ کا پورا چہرہ جو ہے وہ آپ کو غلاف پہنا دیا گیا، سر کے اوپر چہرے کو چھپا دیا؟
جی بالکل بالکل ایسا جیسے میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے کہا کہ دیوار کے ساتھ چپک جاؤ. میں دیوار کے ساتھ چپک گیا. کہنے کہ اس کا کپڑا اتارو. ایک طرف سے مجھے آواز آئی کسی نے کہا کپڑا اتارو. اس نے میرا کپڑا اتارا تو اس نے کہا کہ اب آپ اپنا نقاب بھی اتار دیں, یعنی جو میرے اوپر پٹی بندھی تھی. تو میں نے وہ پٹی جب اتاری تو میرے گلے میں جیسے ہم اپنے چینل کا جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ پہنتے ہیں نا جیسے, تو اس طریقے سے کوئی چیز مجھے پہنائی. وہ دیکھی نہیں میں نے, وہ نہ دیکھنے کی انہوں نے مجھے اجازت دی. وہ ایسا لگا جیسے قیدی نمبر نہیں ہوتا, قیدی نمبر پہنایا جو جاتا ہے, اس طریقے سے انہوں نے ایک پٹا ڈالا. اور پٹے ڈالنے کے بعد مجھ سے کہا کہ آپ سامنے دیکھیں. میں نے جب سامنے دیکھا تو جو کیمرہ چلا رہا تھا وہ شخص جو ہے نا نقاب پوش تھا. اس کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے آپ کو ویڈیو پہ؟ جی جی. تو جب میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تو میں سمجھ گیا. میں نے میری آنکھیں جب چندیائی تو انہوں نے کہا آنکھیں کھولو. آنکھیں کھولی جب میں تو انہوں نے میرا پورا فیس کا فوٹو لیا. مجھے دائیں گھمایا, بائیں گھمایا, پیٹھ گھمائی اور تمام سائڈس کے انہوں نے فوٹو لی. اس کے بعد جو ہے نا مجھے سیڑھیوں کے ذریعے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے سیڑھیاں چڑھائی جا رہی ہیں. جب سیڑھیاں جب چڑھائی آپ کی گئی آنکھوں پہ تو پٹی باندھی انہوں نے دوبارہ؟ جی 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 دوبارہ میرے پر وہ پردہ ڈال دیا گیا, پٹی باندھ دی گئی اور مجھے سیڑھیوں کے ذریعے ایک ایسی جگہ لے جایا گیا جو کہ تقریباً زینہ 8-10 سیڑھیوں کا زینہ تھا. اس کے بعد جو ہے نا چھت آ گئی تھی. تو اس کے بعد جو ہے نا ایک کمرے میں مجھے کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھیں. تو جب میں بیٹھا تو مجھے انسٹرکشن دی گئی کہ آپ یہاں پر بیٹھے رہیں گے اور جب ہم باہر چلے جائیں گے تو آپ یہ پٹی کھولیں گے. تو میں نے کہا اس کی شرط کیا ہے, کیا شرائط ہے اس کی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو ہم ناک کریں گے تو آپ پٹی باندھ لیں گے, ویسے آپ یہ کمرہ دیکھ سکتے ہیں. تو جب میں نے کمرہ دیکھا تو وہاں پر کیمرہ جو ہے آلریڈی لگا ہوا تھا, جس کو کیمرہ کہتے ہیں آپ سی سی ٹی وی فوٹیج ٹائپ کا ایک کیمرہ لگا ہوا تھا چھت کے ساتھ. جی جی کمرے کے اندر. تو وہ اور کمرہ اے سی تھا. یہ بات آپ کو میں بتا. جی ایئر کنڈیشن لگا؟ جی ایئر کنڈیشن کمرہ تھا. وہ بیڈ پر مجھے کہا کہ ساتھ کچھ نہیں ہونے والا, آپ آرام کیجیے. خیر میں ظاہر ہے کہ ذہنی طور سے میں چونکہ گھر سے ہی تیار ہو کے گیا تھا ذہنی طور سے کہ یہ کیا کچھ کریں گے, تو میں ذہنی طور سے بالکل تیار تھا. اور اسی تیاری کے نتیجے میں نے کہا اچھا اوکے. تو ابھی انہوں نے مجھ سے آرام کا کہا تھا اور میں ابھی میری آنکھ ہی لگی تھی کہ ایک انویسٹیگیشن کے لیے میرے پاس آدمی آ گیا. اور 14 گھنٹے کے دوران تقریباً میرے پاس 16 آدمی آئے انویسٹیگیشن کے لیے. اور ریپیٹڈلی ایک ہی سوال, یہ 4-5 سوال تھے کہ آپ کالم کیوں لکھتے ہیں, آپ نے اپنی آئی ڈی دیکھیے, آپ آئی ڈی پر جو پوسٹ ڈالتے ہیں وہ کیا پوسٹ ڈالتے ہیں, آپ اتنے ووکل کیوں ہیں, کیوں یہ کام کرتے ہیں, آپ کا جو ہائبرٹ نظام پر جو آرٹیکل ہے وہ کیوں آیا ہے, اور آپ کیا چاہتے ہیں, آپ ریاست کے خلاف کام کرتے ہیں. میں نے کہا میں نے یہ ضرور ایک بات کہی ان سے, میں نے کہا ریاست کے خلاف ہم کام نہیں کرتے. صحافی بنیادی طور سے 3 فرائض انجام دیتا ہے. تو وہ سنتے رہے, انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا, وہ صرف سنتے رہے, میں سناتا رہا. میں نے کہا کہ صحافی بنیادی طور سے 3 فرائض انجام دیتا ہے, ریاست سے محبت کرتا ہے, شہری آزادی کی آواز بنتا ہے اور جمہوریت کے لیے وہ کام کرتا ہے. بیک وقت صحافی کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی حفاظت بھی کرتا ہے. تو وہ سنتے رہے اسے, کہنے کہ اس کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ ریاست ہمیں آرٹیکل 19 کے تحت شہری آزادی, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف پریس اور فریڈم آف رائٹس کی آزادی دیتی ہے. اور آرٹیکل 19
آئین کے تحت جب مجھے آزادی دیتا ہے تو اس میں جب ریاستی ادارے دخل اندازی کرتے ہیں تو وہاں سے صحافی کی یا کسی باشعور فرد کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، جو کہ وہ جنگ صحافی لڑتے ہیں تو صحافیوں کو کہا جاتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم ریاست کے مگر خلاف ہیں، وارث حالانکہ صاحب، ریاست جو وارث صاحب آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی تھی جب بھی کوئی آتا تھا؟ جی جی بالکل. تو آپ جب باتیں کر رہے ہوتے تھے تو آپ کو کیا یقین تھا کہ آپ دیواروں سے باتیں نہیں کر رہے، کوئی بندہ بیٹھ کے سامنے سن رہا ہے یا وہ اس لیول کا ہے کہ آپ کی بات کو سمجھ رہا ہے؟ آپ کو کیا یقین ہوتا تھا؟ ان کے سوالوں سے کوئی اندازہ تھا کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی تھا یا کوئی یہ مجھے سمجھدار؟ ایسا مجھے احساس ایسے ہوتا تھا کہ وہ جو ٹاپوں کی آواز تھی، یہ جو ان کے پاؤں کی آواز تھی، یا ان کے بیٹھنے کا جو کرسی پر بیٹھنے کا جو انداز تھا، اس سے میں صرف محسوس کر سکتا تھا، میں صرف محسوس کر سکتا تھا کہ کوئی سامنے آدمی ہے. اچھا وہ اپنے آپ کی پریزنس کے لیے وہ یہ بھی کرتا تھا کہ ہاں جناب اب بتائیے اب کیا بات کریں گے، تو وہ اپنی پریزنس بھی شو کرتا تھا اس طریقے سے 2-3 لفظ کہہ کر. تو اس سے مجھے احساس ہوتا تھا کہ اس کا مطلب ہے وہ آپ کی باتوں پہ توجہ نہیں دے رہا تھا، وہ صرف کہہ رہا تھا کہ آپ بولتے رہیں اور اپنی نیند نہ کریں بس. ایگزیکٹلی وہ مجھے آرام کے کہنے کے باوجود وہ مجھے بے سکون کر رہے تھے. لیکن پھر بھی آپ اس امید سے صحافت کے بارے میں، ریاست کے بارے میں ان کو سبق پڑھا رہے تھے کہ شاید یہ سمجھ جائے اور مشرف با اسلام ہو جائے. یقیناً ہمارا اور آپ کا یہی فرض ہوتا ہے کہ ہم رائٹ ڈائریکشن میں چیزوں کو لے کر جائیں، اور رائٹ ڈائریکشن میں جب ہم چیزوں کو لے کے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا یہی انداز ہوتا ہے، اور یہ انداز جو ہے نا وہ آپ کو لگا کہ کوئی اثر لے رہا تھا؟ کسی نے کہا ہاں جی آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، ہم جی آپ کی بات مانتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، جی ہاں بات تو صحیح ہے، کوئی ایسی جملے بولے آپ نے سنے؟ نہیں، اس قسم کے جملے تو نہیں بولے، لیکن ان کی جو میرے آرگومنٹ پر جو خاموشی تھی اس اچھا. سے مجھے یہ ضرور یعنی احساس ہوا کہ یہ بات کہیں نہ کہیں جا کے ان کے ذہنوں میں پیوست ہو رہی ہے، اور شاید کہ میں کچھ تھوڑا بہت اپنی صحافت کا یا صحافتی برادری کا شاید کہ تھوڑا سا کام کر رہا ہوں. اور خاص کر جب وہ کہتے تھے ہاں جی اور کیا بولتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جاتا تھا کہ اس نے ساری بات سنی ہے. یقیناً یہ بالکل یہ میں بالکل اس یہ 16 بندے جو آئے تو یہ 16 بار تفتیش زیادہ تر کس بارے میں، وہ کیا پوچھتے تھے آپ سے اور کیا کیا پوچھتے تھے؟ یعنی عجیب سا ایک معاملہ تھا کہ پوری وہ ریپیٹیشن کرتے تھے کہ کہاں سے آپ نے صحافت شروع کی، کن کن اداروں میں رہے، کیوں رہے، کس لیے رہے، وہاں کیوں چھوڑا، وہاں سے کیوں جوائن کیا، وہاں کیوں آپ اتنے عرصے ٹکے رہے یا کیوں جلدی چھوڑا. اس قسم کے جو متی اللہ جان جو کہ لایانی، جس کو ہم کہتے ہیں نا لایانی سوال، جن کا کوئی سر اور پیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ریپیٹیشن تھی. اچھا اس ریپیٹیشن میں وہ شاید کہ مجھ سے یہ چاہ رہے تھے کہ کہیں میں ڈیویٹ کروں چیزوں کو. تو میں نے بہت کمپوز اپنے آپ کو کیا ہوا تھا کہ جب اس نے پہلا مجھ سے سوال کیا تھا، پہلے والے آدمی نے، تو 4-5 جو سوال کیے تھے وہی 4-5 سوال 16 آدمیوں نے دہرائے، اور ان کا ایک جو اسٹانس تھا یا ایک جو فوکس تھا وہ یہ ہے کہ آپ پی ایم ڈی اے کے کیوں خلاف ہیں، آپ پی ایم ڈی اے کے خلاف پی ایف یو جے کیوں تحریک چلا رہی ہے، یہ جو یا پی ایم پی ڈی ایف ہے، یو یہ جے جو میں کالا آپ قانون لا رہی ہے، اس حوالے سے سوال کیے جا رہے تھے. بالکل سوال کیا. مطلب اس سے تو یہ تاثر ملتا تھا کہ وہ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب نے جو بات کی تھی نا کہ آرمی چیف نے اپنی تقریر میں جو ذکر کیا تھا ہائبرڈ وارفیئر کا اور ملک کے اندر کے دشمنوں کا، تو اس سے تاثر تو یہ مل رہا تھا کہ یہ پی ایم ڈے کے خلاف والی بات کر کے، تو اس کا مطلب ہے وہ تاثر درست تھا فواد چودھری صاحب کا. یقیناً یہ بالکل درست بات ہے، بلکہ وہ تاثر ہم سب کا ہے کہ فواد چودھری صاحب کا وہ بیانیہ نہیں ہے، وہ کہیں اور کا بیانیہ ہے، اور انہوں نے بار بار یہ کہا کہ پی ایم ڈی اے کے خلاف آپ تحریک کیوں چلا رہے ہیں، وہ آپ کی آزادی پر قدغن لگانا چاہتے ہیں، تو اس کا احتجاج کا یہی طریقہ ہے، آپ پی ایف یو جے میں کیوں اتنے ایکٹیو ہیں، اور آپ ہی ان کے کتاب کے ایڈیٹر کیوں
70 سال میں جب کتاب مرتب نہیں ہوئی تو یہ آپ نے 6 مہینے میں کیسے مرتب کر دی؟ ماشاء اللہ سے وہ جو آپ نے 70 سال کی تاریخ جو ہے شائع کی ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی، اور میری خوش قسمتی ہے اس میں میری تحریر بھی موجود ہے، تو اس کتاب پہ، اس اشاعت پہ بھی اعتراض تھا ان کو کہ یہ تاریخ کیوں شائع کر دی آپ نے؟ یعنی وہ اعتراض بھی بڑی خوبصورت انداز سے کرتے تھے کہ بھئی 70 برس میں کوئی آدمی پی ایف یو جے کو نہیں ملا، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا، گویا کہ آپ مجھے کو وہ کیوں ایڈیٹر ٹارگٹ منتخب کرنا کیا؟ چاہتے تھے۔ اچھا، یعنی وہ یہ کنیکشن ڈھونڈنا چاہتے تھے کہ آپ ہی کیوں اتنے اہم ہیں، یعنی گویا کہ موتی اللہ نے کیوں نہیں کی، یا حامد میر نے کیوں نہیں کی، یا ایکس وائی زیڈ کسی اور نے کیوں نہیں کی، تو آپ کیا اتنے اہم ہیں ان کے لیے؟ آپ نے ان کو کہا نہیں کہ جنٹلمین بسم اللہ لکھنے والا کوئی نہیں ملا ورنہ وہ اسی کو دے دیتے یہ بھی پی ایف یو جے والا کام بھی؟ نہیں، میں نے ایک وقت میں ضرور کہا، میں نے کہا دیکھیے یہ لکھانا اور ایڈٹ کرنا دو مختلف سمتیں ہیں، اور اس مختلف سمتوں میں اس میں بڑا پیشنس چاہیے، اور وہ پیشنس جو ہے نا اس میں ہم مختلف دوستوں سے مختلف قسم کے کام لیتے ہیں، تو وہ ذمہ داریوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو دوستوں نے مجھ پر ٹرسٹ کیا اور میں نے ان کے ٹرسٹ کو جو ہے نا نہ صرف یعنی اویل کیا بلکہ ان کے ٹرسٹ کو جو ہے نا مکمل بھی کیا، تو بہرحال اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ اب یہ بتائیں کہ اور مطلب 14 گھنٹے جس طرح گزر گیا، آپ نے کہا ایک ہی سوال بار بار ہوتے تھے، لگتا یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں پہ پٹی اس لیے باندھی گئی تھی کہ وہ جو سوال نامہ دیا جاتا تھا ہر اہلکار کو کہ جا کے یہ پوچھنا ہے، تو وہ ان سے دیکھ کے جو پڑھ رہا ہوتا تھا تو وہ آپ کو نظر نہ آئے کہ یہ سوال دیکھ کے پڑھے جا رہے ہیں؟ میرا خیال میں یہی منشا تھا ان کا، یہی منشا تھا۔ پھر اس کے اچھا، بعد کوئی ڈرایا دھمکایا، کوئی دھمکی دی آپ کو، کوئی آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی بات کی، کوئی آپ پہ تشدد وغیرہ کیا؟ کیا ہوا کیا آخر 14 گھنٹے میں؟ ایک پازیٹیو ایلیمنٹ میں آپ کو اس میں بتاؤں، وہ پازیٹیو ایلیمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے یعنی پٹی باندھنے کے علاوہ میرے ساتھ جو ہے انتہائی جو ہے نا یعنی پازیٹیو وے اختیار کیا، یعنی رویے کے اعتبار سے، یعنی میرے ساتھ کوئی انہوں نے اونچی آواز سے بات نہیں کی، کسی اہلکار نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، بلکہ انتہائی اگر میں نے ان سے کہا کہ مجھے یورین کی حاجت ہے تو وہ انتہائی احترام کے ساتھ مجھے یورین پاس کرنے لے گئے۔ اگر میں نے کہا کہ مجھے جو ہے یار مجھے سگریٹ کی ضرورت ہے تو انہوں نے سگریٹ لا کے دی، انہوں نے چائے مجھے پلائی، انہوں نے مجھے ناشتے کا انتظام کیا، انہوں نے میرے کھانے کا انتظام کیا۔ اس معاملے میں انہوں نے انتہائی جو ہے وہ ایک سفسٹیکیٹڈ رویہ اختیار کیا، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ the tea was good؟ Yes, I think it was good. اچھا، جو بھی اس کا انفارچونیٹ کہ جس طریقے سے سب کچھ کرنے کے بعد پھر چائے جس طرح پیش کی جاتی ہے، تو چائے تو ابھینندن کو بھی پیش کی گئی۔ ہیلو، ہاں آپ سن رہے؟ جی، میں نے کہا یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، چائے تو ابھینندن کو بھی پیش کی گئی۔ جی ہاں، چائے بھی پیش کی گئی، تو آخر ہم صحافیوں کو سمجھتے کیا ہیں؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم جیسے صحافیوں کو بھی ایک دشمن کی مانند چائے ضرور پیش کی جاتی ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو فیل ہوا کہ آپ نے شاید کوئی بہت غلط کام کر دیا، کوئی پتہ نہیں ملک کے خلاف یا قوم کے خلاف یا فوج کے یا اداروں کے خلاف؟ یہ سب کچھ جو سوال جواب ہو رہے تھے، کسی نے کوشش کی آپ کو یہ باور کرانے کی کہ یہ ریاست مخالف چیزیں ہیں، ملک کے مخالف چیزیں ہیں؟ کیا دلیل کیا تھی ان کے پاس؟ غلیل ہی ہوگی، دلیل کیا ہوتی ہے؟ یہ دیکھیے عمومی طور سے جو میں نے محسوس کیا وہ یہ کہ ان کے پاس کوئی دلیل تو ہوتی نہیں ہے، اور مجھے ایک بات اور بھی بڑی فیل ہوئی کہ اور بلکہ مجھے ایک طریقے سے اس پوری 14 گھنٹے کی اس مشقت میں کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، جو یعنی ٹارچر میں کہہ لیں،
مجھے ایک بات بڑی فیل ہوئی، وہ یہ کہ یہ جو ہے یہ ایسے کلپرزے ہیں کہ جو روبوٹ کی مانند چلتے ہیں، ان کے شعور جو ہے نا ان کے یا تو نکال دیے جاتے ہیں، یہ شعور سے کام لینے سے ان کو منع کر دیا جاتا ہے، گو کہ وہ ان کے دل دھڑکتے ہیں ہمارے ساتھ، ہماری اور آپ کی آواز کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن ان کو ایسے روبوٹ کردار بنا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ شاید کہ اپنا اظہار ہمارے سامنے نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی وارث صاحب حکم کے غلام ہیں، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے ان کی تربیت ایسی ہے کہ یس سر کہنا ہے، تو کس کو الزام دیں؟ آپ کے خیال میں اس میں مورد الزام کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ مورد الزام بنیادی طور سے کہ وہ ہمیشہ الزام کا بار جو ہے وہ طاقتوروں کے پاس جاتا ہے، اس کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ وہی طے کرتا ہے کہ کس کے سافٹ ویئر کو جو ہے وہ چینج کیا جائے اور کس کو جو ہے نا روبوٹ کردار بنایا جائے۔ تو طاقت جو ہے وہ طاقت کا نظام جو ہے، ہم اور آپ تمام صحافی، بلکہ صحافی نہیں، جتنے بھی جو ہے نا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں دنیا کے، اور جو خاص طور سے نظریاتی ایکٹیوسٹ ہیں، وہ یہی تو سوال بنیادی رکھتے ہیں عوام کے سامنے کہ طاقت جو ہے وہ اس کا مرکزہ جو ہے وہ ایک جگہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے سسٹم میں طاقت کا مرکزہ ایک جگہ ہے، جس کی وجہ سے وہ طاقت کا مرکزہ طے کرتا ہے کہ کس کو روبوٹ بنانا ہے اور کس کو شاہ دولہ کے چوہے بنانا ہے۔ صحیح ہے، یہ شاہ دولہ کے چوہے جو ہیں وہ تو عوام کو ہی بنایا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے میڈیا پہ پابندیوں کی بات ہو رہی ہے، اس کا جواز گھڑا جا رہا ہے، اور کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ وزراء کی طرف سے جو اپنے آپ کو عوام کا منتخب نمائندہ کہتے ہیں، اور بلکہ وزیر اعظم کی طرف سے بھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے منہ سے کبھی بھی پارلیمنٹ، جمہوریت اور آزادی رائے کے حوالے سے مثبت انداز میں کبھی ان کی زبان سے آپ کو سنائی کچھ نہیں دے گا، بلکہ طنز ہی سنائی دے گا۔ یہ پارلیمنٹ ہے، یہ جمہوریت ہے، اس کو آزادی رائے کہتے ہیں۔ تو اس حکومت سے تو آپ کچھ توقع نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی آگے پھر کیا آگے حکمت عملی ہے؟ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اگر ایک عام شہری کے ساتھ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے، اور آپ کے پاس کیا قانونی راستے ہیں؟ کیا آپ ان قانونی راستوں پر بھی جانا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ یعنی اس لیے اہم سوال ہے کہ یہ آج کے خاص طور سے صحافی کا، چاہے اس میں موتی اللہ جان ہو، چاہے اس میں اسد طور ہو، چاہے بلال فاروقی ہو، چاہے وہ فواد ہو، چاہے وہ ابصار عالم ہو، یعنی کوئی بھی ہو، اس کے لیے ایک بہت بنیادی سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے۔ بات یہ ہے کہ آج جو ہے ایک ڈیمونسٹریشن جو پورے پاکستان میں ہوا، اسلام آباد میں ہوا، کوئٹہ میں ہوا، ایبٹ آباد میں ہوا، کراچی میں ہوا، ان کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ قانونی طور سے آپ جو بھی کام کریں گے آئین اور قانون کے مطابق کریں گے۔ اور آج میں نے خود سپریم کورٹ کی رجسٹری کے سامنے اس احتجاج میں خود شامل تھا۔ تو اس احتجاج میں شامل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ جو میرے نوجوان جو ساتھی ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو صحافت میں آنا چاہتے ہیں، وہ ان کے عزم اور حوصلے کو کہیں کوئی پسپا نہ کر پائے۔ اور پسپا کرنے کا جو عمل ہے وہ اسی قسم کے جو میں نے آپ کو بیان کیا، اسی قسم کے جو ہے نا وہ ٹیکٹس استعمال کی جاتی ہیں۔ تو بنیادی اور ہم بہت، آپ نے اہم سوال اٹھایا اور اس کا میں جواب ایسا دینا چاہتا ہوں کہ آج کے یو جی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میرا پہلا کیس ہوگا سندھ میں، جو کہ سندھ میں جو پروٹیکشن جو بل بنا ہے جرنلسٹوں کے لیے یا جو پاس ہوا ہے، اس کے تحت میں بذات خود جو ہے کے یو جے کی طرف سے جو ہے نا پہلا مقدمہ دائر کرنے والا فرد ہوں گا، اور وہ 1 اور 2 دن میں داخل ہو جائے گا۔ ہم اس میں اپنی ڈیفیمیشن کا کیس بھی اس میں داخل کرنے والے ہیں کہ بھئی ہماری ساکھ کو، موتی اللہ جان کی ساکھ کو،
असतूर की साख को, अबसार आलम की साख को या बिलाल की साख को, ये आपको राइट किसने दिया और किस आइन के तहत आप ये राइट का इस्तेमाल करते हैं कि आप जब दिल चाहे जो है ना मोतीउल्लाह जान को, वारिस रज़ा को, बिलाल को या असतूर को या किसी और को उनके अफराद खाना के सामने जो है ना रुसवा करें या मोहल्ले वालों के सामने या ख़ानदान वालों के सामने उनको सवालिया निशान बना दें। ठीक है, ये अच्छी बात है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन, सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए जो सिंध हुकूमत में आप कह रहे हैं कानून बना है, मगर सिंध हुकूमत का जो पास्ट रिकॉर्ड है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है उनके, वो तो आईजी के पुलिस के साथ जो कुछ हुआ उस पर भी वो फिर उन्होंने खामोशी में ही आफियत जानी। तो क्या आपको उम्मीदें हैं हमारे मौजूदा अपोजिशन जमातों और सियासी हुक्मरानों से कि क्या कर लेंगे? नहीं मुतीउल्लाह, ये हम हर काम जो है ना उम्मीदों पर नहीं करते। हम हर काम इसलिए कर रहे होते हैं कि हम उसको इंडोर्स करवाएं। हमारा मकसद जो है ना उम्मीदें लगाना नहीं है। हमारा मकसद जो है ना, हमें पता है कि ये क्या सिस्टम है, इस सिस्टम में सिंध गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, हम जानते हैं, आप जानते हैं सब। लेकिन उसके साथ साथ इंडोर्स कराना बहुत ज़रूरी होता है, उसको लिखत में लाना बहुत ज़रूरी होता है, उसको जो है ना उसकी तहरीर में उसको लाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए KUJ वकला से बाकायदा जो है ना एक नेगोशिएशन में है, उनसे मशवरे लिए जा रहे हैं और 1-2 दिन में हम इसको हर सूरत में जो है ना दाखिले दफ्तर करना चाहते हैं, चाहे इस पर कोई कार्रवाई ना हो। आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम में जो है ना यकीनन हमें वो सहूलियात या वो आइनी हुकूक या वो कानूनी हुकूक जो हम मुसलसल मांगते रहते हैं शायद कि ना मिले, लेकिन हमारी बात का इंडोर्समेंट जो है तहरीरी तौर पर वो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अब हमारी बात का इंडोर्समेंट तो होता है, मगर जो हम कानूनी रास्ते अपनाते हैं, और मैं आपको अपना ज़ाती तजुर्बा भी बता सकता हूँ सिर्फ ये कहकर कि उतना ही हम अपने इदारों, अपनी पार्लियामेंट, अपनी अदलिया, अपनी हुकूमत और अपनी पुलिस की बेबसी और बुज़दिली को मज़ीद नुमायाँ करते हैं अवाम में। और जब लोग ये देखते हैं कि अगर सहाफ़ियों के साथ होने वाले इन वाक़यात पे भी कुछ नहीं होता तो फिर वो किसके रहम करम पे होंगे, तो यकीनी तौर पे बददिली और मायूसी ज़रूर फैलती है। और इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है सबसे पहले हुक्मरानों पर होती है, वज़ीर आज़म पर होती है, और उसके बाद यकीनी तौर पे उन सियासी जमातों पर होती है कि जो अपने आप को अपोजिशन की जमातें कहती हैं। तो वारिस रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने मतीउल्लाह जान MJTV को वक्त दिया। ये बहुत ज़रूरी था कि बहुत से लापता लोग वापस आकर अपने तजर्बात शेयर करें, एक दूसरे को बताएं कि उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये काम चल पड़ा था और हो रहा था कि लोग वापस आते हैं कई साल बाद और अचानक फिर वो पहले मुआशरे से लापता हो जाते हैं, मुआशरा उनके लिए आवाज़ उठाता है, जब वो वापस आते हैं तो फिर वो एक बार फिर लापता हो जाते हैं। और हमारे माशरे में एक नया ट्रेंड ये भी चल पड़ा है कि लोग इस तरह के वाक़यात को तंज़ और मज़ाह की नज़र से भी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। कोई कहता है शुमाली इलाका जहाज चला गया, कोई कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। बहुत से लोग जब मुस्करा के आपके मुंह के ऊपर ये बातें करते हैं तो यकीनी तौर पे आपको मुस्करा कर ही जवाब देना पड़ता है, मगर फिर दिल में एक ख्याल आता है कि खुदा ना करे इनको या इनके प्यारों को शुमाली इलाका जहाज जाना पड़े या उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। मतीउल्लाह जान MJTV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।